السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ مفتی صاحب ایام حج میں یوم عرفہ کی کیا حیثیت ہے، نیز اس دن کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس دن کون سی دعائیں پڑھی ہیں، کتاب و سنت کے روشنی میں اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ کو حجاج کرام احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پھر مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھی جاتی ہیں۔ 9ویں ذو الحجہ کو مینا میں نماز فجر پڑھ کر میدان عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اس دن عرفہ میں وقوف ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ گویا وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے حج کے متعلق سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات کی صبح طلوع ہونے سے قبل عرفات سے ہو کر مزدلفہ آ جائے، اس کا حج پورا ہو گیا۔ سنن النسائی کتاب المناسک اور حدیث کا نمبر ہے 3019۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی مجبور شخص سیدھا میقات سے عرفہ پہنچ جائے، خواہ عرفہ کے دن یا اس سے اگلی رات، یا طلوع فجر سے قبل یا طلوع فجر کے وقت، اور چند لمحوں کا وقوف کر لے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس دن کی حیثیت ایک دوسرے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1348 1348 کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی زیادہ بندے اور بندیاں آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ مزید قریب آ جاتا ہے، پھر اپنے ان بندوں کی بنا پر فرشتے کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحج۔ تو گویا اس دن رحمت الہی کے نزول اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کی معافی کو دیکھ کر شیطان بہت ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ وقوف عرفہ کے وقت خوب مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ذکر کو پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: عرفات کے دن آخری پیر سب سے بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، جو میں نے اور مجھ سے قبل تمام انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور رقم میں حدیث ہے 1503۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین کلمات 4 ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے 2137۔ درج ذیل کلمات کو بھی بکثرت وقوف عرفات کے وقت پڑھتا رہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب اور ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات۔ اس وقت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور آپ بکثرت ان الفاظ سے دعا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس دعا کے متعلق لکھتے ہیں: اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور ہر شر سے چھٹکارا ہے۔ رہی آخرت کی بلائی تو اس کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں داخلہ اور قیامت کے دن سختیوں سے نجات ہے۔ اس طرح قیامت کے دن آسان حساب لیا جانا بھی اس میں شامل ہے۔
تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243۔ بہرحال اللہ رب العزت سے قبولیت دعا کے عزم و یقین کے ساتھ بکثرت دعائیں کی جائیں۔ اللہ اس دن اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ کو حجاج کرام نے کون کون سے کام کرنے ہیں؟ اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کریں۔ یہ سوال کیا ہے بھائی عبدالرزاق نے فیروز وٹواں سے، تو ہم اللہ کی رحمت سے اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو مزدلفہ میں نماز پڑھ کر ذکر و اذکار کیا جائے، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانگی ہو۔ البتہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو رات کے وقت ہی مینا آنے کی اجازت ہے۔ مینا پہنچ کر اب کون سے کام کرنے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ مینا پہنچ کر اپنا سامان وغیرہ خیموں میں رکھیں اور جمرہ عقبہ کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری جائیں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جائے۔ صحیح ہے نا میرے پیارے بھائی؟ ان چند اور ہدایات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مزدلفہ یا مینا میں سے جس جگہ کنکریاں میسر ہوں اٹھا لی جائیں۔ ان دونوں میں 70 کنکریاں استعمال ہوں گی، انہیں دھونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ رمی مکمل ہونے تک تلبیہ پکارا جائے، جو ہی آخری کنکری ماری جائے اس کے ساتھ ہی تلبیہ بند کر دیا جائے، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 533۔ کنکریوں کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دین میں غلو سے بچو۔ سنن النسائی کتاب المناسک اور حدیث کا نمبر ہے 3059۔ اب غلو کیا ہے؟ غلو سے مراد یہ ہے کہ رمی کرتے وقت جوتے مارے جائیں، بڑے بڑے پتھر استعمال کیے جائیں، گالیاں دی جائیں اور جمرہ عقبہ پر تھوکا جائے۔ یہ سب غلو کی مختلف صورتیں ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اس دن کنکریاں طلوع آفتاب کے بعد یاشت کے وقت ماری جائیں۔ 10ویں تاریخ کو دوسرا کام جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی خود کریں یا گورنمنٹ سکیم کے تحت رقم جمع کروائیں اور کوپن حاصل کریں، اس پر ذبح کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر خود قربانی کرنا ہے تو جانور میں وہ شرائط ہوں گی جو عید الاضحیٰ کے وقت قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں۔ یک چشم یعنی کانا، مریض، لنگڑا اور انتہائی کمزور و ناتواں جانور کی قربانی جائز نہیں۔ حرم کے اندر قربانی کی جائے، اس سے باہر قربانی جائز نہیں۔ اس کا گوشت خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، غرباء اور مساکین کو نظر انداز نہ کریں۔ جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں وہ 10 دن کے روزے رکھیں، ان میں سے 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس آ جائیں، اس طرح 10 روزے مکمل کیے جائیں۔ 10ویں تاریخ کو تیسرا کام حجامت بنوانا ہے۔ سارے سر کو منڈوا دیا جائے یا تمام بالوں کو قصر کیا جائے، البتہ سر منڈوانا افضل ہے۔ سر منڈواتے وقت دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ عورتیں اپنے سر کے بال چند انگلیوں کے برابر کاٹیں۔ اس کے بعد احرام اتار کر غسل کر کے عام لباس پہنا جا سکتا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اب تعلقات زن و شوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ 10ویں تاریخ کو چوتھا کام جو ہے وہ ہے طواف افاضہ کرنا ہے، اور ان میں طواف افاضہ کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احرام کے بغیر عام کپڑوں میں کیا جاتا ہے، اس میں رمل یعنی اکڑ گر چلنا نہیں ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی جائیں، اگر وہاں جگہ نہ ہو تو جہاں ممکن ہو انہیں ادا کر لیا جائے۔ اگر حج تمتع ہے تو صفا مروہ کی سعی بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ چکر پورے کیے جائیں۔
اب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، اگر طواف زیارت کرنے سے پہلے دن غروب ہو جائیں تو احرام کی پابندیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی، یعنی طواف زیارت مکمل کرنے کے لیے دوبارہ احرام باندھنا ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ صحیح سنن ابو داود کتاب المناسک میں حدیث کا نمبر ہے 1999۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمہیں اس دن رخصت ہے کہ جب تم جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لو تو حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہو سوائے بیویوں کے۔ اگر بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے شام ہو جائیں تو تم پھر سے محرم ہو جاؤ گے، جیسا کہ کنکریاں مارنے سے پہلے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف کر لو۔ سنن ابو داود کتاب المناسک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حاجی 10ویں تاریخ کو شام تک طواف زیارت نہ کر سکا تو اسے دوبارہ احرام کی حالت میں آنا چاہیے۔ 10ویں تاریخ کو مناسک حج کی یہی ترتیب ہے۔ اگر لا علمی یا بھول کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی کوئی فدیہ لازم آتا ہے، جیسا کہ احادیث میں اس امر کی صراحت ہے۔ صحیح البخاری کتاب الحج اور حدیث کا نمبر ہے 1734۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔